نمبر 1 بریلوی، یہ کتاب ہے ہشت بیشت، اس میں وہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا جو ہے ایک واقعہ وہ لکھا ہوا ہے کہ واقعہ کو یوں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں نا آپ اس طرح تشریف فرما تھے اور آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، کچھ مریدین بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آج کل کے دور میں ہوتا ہے پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ مریدین بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک بندہ آیا مرید ہونے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی کے پاس، اور اس نے آ کر خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اس کو اٹھایا اور پوچھا کیا بات ہے، اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو میرا مرید ہونا چاہتا ہے تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ تو یوں کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ۔ اس بندے نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ دیکھو کلمہ تو وہ پہلا ہی ہے اصل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے تو بس یہ تیرا ایک ایمان چیک کیا تھا کہ تو میرا مرید ہونے کے لیے آیا ہے، تو تیرا میرے اوپر کتنا کامل یقین ہے کہ جو میں کہتا ہوں تو ویسے کہہ گزرتا ہے۔ یہاں آگے سے ایکسپلین کرتا ہے کہ نہیں خواجہ صاحب کلمہ تو اصل میں وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چشتی رسول اللہ والا تو غلط ہے، تو تیرا یقین میرے اوپر کامل ہے، جو میں کہتا ہوں جو میں نے بولا اگرچہ کفر ہی تیری زبان سے نکلوایا لیکن تو بول گیا۔ تو پھر انہوں نے جو نا اس کو اپنا بیعت کر لیا اور اس کو کہا کہ دیکھو میں کون ہوں، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں، کلمہ اصل میں وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف میں نے تیرا ایمان چیک کرنے کے لیے تجھ سے یہ کفر بلوایا، یہ کلمہ پڑھوایا اپنے نام کا چشتی رسول اللہ کا کہ تیرا میرے اوپر کتنا کامل یقین ہے، تو میرا سچا کتنا مرید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو سچا مرید وہی ہوتا ہے کہ جو اس کا پیر کہے تو وہ کر گزرے۔ یہ ہے پورا واقعہ میرے بھائیوں۔ تو اب اس کی میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں کہ اب دیکھیں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی تشریف فرما تھے تو وہ بندہ آیا، اس نے آ کر خواجہ صاحب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، یعنی کہ سجدہ کر دیا آپ کے قدموں میں، ٹھیک ہے۔ تو خواجہ صاحب کو چاہیے تھا نا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سجدہ تو میرے اوپر جھک رہا ہے کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، شرک کر رہا ہے، میرے کے جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 2140 کا نمبر ہے 2140۔ کیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں ہیرا گیا تو میں نے ادھر دیکھا کہ سردار وہ لوگ جو تھے نا وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے، تو میں نے سوچا کہ دیکھو یہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام تو ہمارے سردار بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، وہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو سجدہ کریں۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جا کر یہ سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈسکس کیا جائے گا۔ جب وہ واپس آئے تو آ کر سارا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم جب ہیرا گئے تو ادھر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے، تو ہم نے سوچا کہ آپ تو اللہ کے رسول بھی ہیں اور ہمارے سردار بھی ہیں، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو میری قبر سے گزرے گا وہاں بھی تو سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ، کیونکہ آپ کو تو پتا تھا کہ آپ کے بعد کیا معاملے بننے والے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا ادھر بھی سجدہ کرے گا؟ اس صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں قبر پر سجدہ نہیں کروں گا۔ آج کے دیکھ رہے لوگ قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، بس وہ آگے طویلیں کرتے ہیں، نہیں جی اس کی نیت دیکھی جائے گی، وہ کون سا سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں رکوع میں یا سجدے میں۔ ہمیں دربار پر جانے کے ادب آداب بتائے ہیں کہ وہاں پر جانے جھکنا نہیں ہے۔ رک تیرے کو بتاتے اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہمیں دربار پر جانے کے ادب آداب بتائے ہیں کہ وہاں پر جانے جھکنا نہیں ہے، کہوں گا یہ ہے، یہ ہمیں استادوں نے پڑھایا ہے، ہم پڑھے۔ ربی آسرا کل جہان دا، ربی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا امام حسین دی۔ تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو ادھر بھی تو سجدہ کرے گا۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں میں آپ کی قبر پر سجدہ نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کرنا بھی نہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خامدوں کے عورتوں کے اوپر بہت سے حق رکھے ہیں، لہذا مرد کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے پیارے رسول ہیں آخری نبی ہیں ان کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو آج کے جو مزار ہیں دربار ہیں ان کے اوپر بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس شخص نے خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں میں اپنا سر رکھا آ کر، تو بس کچھ بھی نہیں،
چاہیے تو یہ تھا نا کہ خواجہ معین الدین چشتی کہتے کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے، سجدہ تو نہیں کیا جا سکتا کسی انسان کے آگے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے، سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کیا جا سکتا ہے.